مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں جو لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے کردار کی تشکیل کے لیے کیا اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کردار ہوتا کیا ہے۔ ہم جب اپنے بچے کو کسی ادارے میں داخل کراتے ہیں یا اس سے پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ خیال ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا انسان بنے یا میری بیٹی بہت اچھی انسان بنے، اور اس اچھے پن کو ہم جو میئر کرتے ہیں وہ اس بات سے میئر کرتے ہیں کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں، یعنی اس کو ہم ایک ایسے اسکول میں داخل کرائیں جن کا رزلٹ 100% ہوتا ہو، اور جب میری بچی ان لوگوں میں سے ہو جن کے بڑے بڑے چوک کے اوپر اسکول والوں نے ایک بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے ہیں، پینافلیکس، کہ یہ ہمارے بچے ہیں جن کے اے سٹارز آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول والے اپنے بچوں کو خود ہی وہ لگاتے ہیں، تو میری بچی بھی اور میرا بیٹا بھی ان میں ہو جس کے اگر وہ او لیول کر رہا ہے تو اس میں بہت سارے سٹارز آئیں، اور اگر اے لیول کرے تو اس میں بھی سٹارز آئیں۔ اور اس کے بعد میں نے ایک سروے کیا تھا، پاکستان کے اندر رہنے والی اکثر آبادی میں والدین کا یہ خیال ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے ابھی بھی، حالانکہ جو ڈاکٹروں کے حالات ہیں، جو وہ جلوس نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا سروس سٹرکچر نہیں ہے اور ہمیں کوئی جاب نہیں مل رہی، اس کے باوجود ابھی بھی تقریباً 1 لاکھ بچہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیتا ہے پنجاب میں، اور پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کئی لاکھ بچے دیتے ہیں۔ پنجاب میں ان 1 لاکھ بچوں میں سے تقریباً 3,500 کو سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا ہے، باقی سارے پھر ادھر ادھر اپنے وسائل کو دیکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں چلے جاتے ہیں، کچھ ملک سے باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور پھر اگر کسی کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک سیکنڈ گریڈ چوائس میرے پاس یہ ہے کہ میں پھر چلو دانتوں کا ڈاکٹر بن جاتا ہوں، پھر ایک تھرڈ گریڈ چوائس یہ ہے کہ چلو میں فزیوتھراپسٹ بن جاتا ہوں، یا میں پھر بی فارمیسی کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے میرے پر، لیکن یہ کہ کاش مجھے اس میں داخلہ مل جاتا۔ اور جس کو ہمارا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں یا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ بہت کامیاب ہے، ان ادر ورڈز یہ میرا بچہ بہت با کردار ہے، اور اس کو ہم کردار کے طور پر ماپتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ اس کو یارڈ سٹک نہیں سمجھتے، ورنہ اگر گھر میں کسی کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اوپر والے کمرے میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، کوئی مہمان آئے اس سے ملتا نہیں ہے، وہ سارا دن پڑھتا رہتا ہے، یا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جاتا ہے، کھانا بھی وہ نیچے آ کے نہیں کھاتا، وہ وہیں سے آرڈر دے دیتا ہے، پھر ایک موٹر سائیکل والا آ کے اس کو کھانا دے جاتا ہے، اور گھر میں بھی کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں لیکن اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں، 7 سٹارز آتے ہیں۔ اور ایک اور بچہ ہے جو دادا ابو کا بھی خیال رکھتا ہے، دادی اماں کا خیال رکھتا ہے، اگر ٹوٹی خراب ہو جائے تو وہ ٹھیک بھی کروا دیتا ہے، مہمانوں کو لے بھی آتا ہے جب بس اسٹیشن سے جب وہ آئے ہوں، گھر میں بھی دیکھتا رہتا ہے کہ امی کو کوئی کام کی ضرورت ہے تو وہ امی کے ساتھ جھاڑو بھی دلوا دیتا ہے، کام بھی کرتا ہے، نمبر اس کے درمیانے سے آتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے دوست ہم سے ملنے آتے ہیں تو ہم فخر کے طور پر کس کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ ماشاءاللہ بدتمیز جو کہ 7 سٹار لیتا ہے، بدتمیز میں نے بریکٹ میں کہا ہے، یہ خوش اخلاق دادی اماں اور دادا ابو کا خیال کرنے والا، صبح صبح اٹھ کے دادا کے ساتھ نماز پڑھنے والا، یہ نالائق جو ہے اس کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو کردار کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہاں میں اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہت ہی پیارے محترم دوست نعمان علی خان کا، اور میرے ذہن میں نام ایک دم دیکھیں سلپ ہو گیا، عمر کا تقاضا، سلمان آصف صدیقی صاحب دیکھیں، وہ ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم نامنل ایفیزیا، بعض اوقات اب وہ اپنا نام بھول جاتا ہے، نامنل ایفیزیا اسے کہتے ہیں۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے محترم سلمان آصف صدیقی صاحب، نعمان علی خان،
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوست ہیں کہ جن کی تعلیمات سے استفادہ کر کے میں یہ والی گفتگو کا کچھ حصہ وہ ایکچولی میں نے ان سے سیکھا ہے، وہ الگوریدم ان سے سیکھے ہیں، تو اس کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے۔ پلیز آپ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ کردار کیا ہے۔ کردار کا مطلب یہ ہے، کردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی شخصیت کیا ہے، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہے، اس کے مینرز کیا ہے۔ وہ جب وہ کمرے میں آتا ہے تو آ کے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو وہ کھانا کھاتے وقت اس کو پتہ ہے کانٹا کس ہاتھ میں پکڑنا ہے، چمچ کس ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور اس کو اور اس طرح کے مینرزم کا پتہ ہے، کپڑے پہننے کا پتہ ہے۔ یہ ساری کے سارے پرسنالٹی کریکٹرز ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص میں بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بدماش شخص ہو، وہ بھی ان کو ایکوائر کر سکتا ہے۔ ایک شخص کو بہت ہی برے پروفیشن والا آدمی بھی اس کو ایکوائر کر سکتا ہے۔ یہ ایکوائر کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کردار نہیں ہے۔ کردار کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر صحیح اور غلط کو پہچاننے کی انٹرنل ایبلٹی ہو، جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بیس کے اوپر صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہو۔ جب زندگی میں اس کے سامنے دو راہ آئے اور ایک غلط راستہ ہے اور ایک صحیح راستہ ہے، تو وہ صحیح راستے پر چلنا جتنا بھی مشکل ہو اور غلط راستے پر چلنے کی جتنی بھی ٹیمپٹیشن ہو، وہ اس کے باوجود صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ جو شخص یہ کر سکتا ہے وہ باکردار انسان ہے۔ باکردار انسان وہ نہیں ہے جو کہ جلوت میں نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک کمپنی میں ایک مجلس کے اندر اس کے اندر آپ کو اچھائی نظر آ رہی ہے۔ باکردار انسان وہ ہے کہ جو اپنی تنہائی میں بھی وہی کر رہا ہے جو کہ وہ مجلس کے اندر پریزنٹ کر رہا ہے۔ اور یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف ہر انسان کے لیے ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے۔ یہ ایک یونیورسل تعریف ہے کردار کی کہ ہر انسان کا جو سچ ہے وہ اپنے سچ کے اوپر کھڑا ہو اور اپنے سچ کی تکمیل کے لیے آنے والے سارے مسائل، سارے مشکلوں کو برداشت کرنے کو تیار ہو۔ یہ باکردار ہے۔ لیکن ہم نے سلمان بھائی سے یہ بات سیکھی کہ البتہ بلیورز اور نان بلیورز کے اندر اس سچ کی ڈیفینیشن جو ہے اور اس کا معیار تھوڑا سا مختلف ہے۔ ایک نان بلیور اپنے کسی ایتھکس، اپنی کسی موریلٹی، اپنے لینڈ آف لا، اپنی کسی کرائیٹیریا کی بنیاد پر ایک سچ کا تعین کرے اور اس سچ پر کھڑا رہے تو وہ باکردار انسان ہے۔ لیکن ہم اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، ہمارے نزدیک گائیڈنگ پرنسپل سچ کو ڈیفائن کرنے کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ باکردار انسان کون ہے، تو باکردار انسان وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے کوڈ آف کنڈکٹ کو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹس کر کے اور پھر اپنے صحابہ کی تربیت ویسے کر کے سکھایا، اس سچ کے اوپر کھڑا ہونے والا شخص، چاہے اس سچ پر کھڑا ہونے میں جتنی بھی تکلیف ہو، جو اس کے لیے ذہنی طور پر اور ایموشنلی اور فزیکلی تیار ہے، ایسا شخص باکردار شخص ہے۔ اب ہم نے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اپنے بچوں کو ایسا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ایک ایسا بچہ جو فائنینشلی خود کفیل ہو جائے، بس وہ کامیاب ہے۔ آپ کسی بھی شخص جو کہے کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری ہے، آپ کبھی بھی اس سے پوچھیں کہ ماشاءاللہ آپ کے حالات کا ہے، وہ کہے گا میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، 2 اس میں سے ڈاکٹر ہیں، ایک کا اپنا بزنس ہے بہت بڑا، بیٹی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، وہ بھی اپنا خاوند کے ساتھ پرسنل کاروبار کرتی ہے۔ اللہ کا میرے اوپر بہت احسان ہے۔ ہم 3 مرلے کے گھر میں رہتے تھے، سائیکل پہ میرے ابا جایا کرتے تھے، ہمارے ہاں گوشت جو ہے ہفتے میں 1 دفعہ پکتا تھا۔ اللہ نے اب اتنا کرم کر دیا ہے کہ ہر شہر میں ہماری کوٹھی ہے، میرے سارے بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں۔ تو اللہ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہو گیا ہے، بہت اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی بتانے والا، آپ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے گا، آپ کو یہ کہے یا آپ کسی کو کہیں کہ میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ انگلینڈ شفٹ ہو گیا ہے،
تو اگلا بندہ کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ایک دم اس کو احساس ہوگا کہ شاید وہ جو بیٹا ہے اس کو کوئی حوض کوثر کے قریب کوئی فلیٹ الاٹ ہو گیا ہے, یا اس کو کوئی قبر کے اندر اس کے لیے کوئی بہت ایک آسانی کا معاملہ ہو گیا ہے. اتنی مسرت اس کے چہرے پر آئے گی, اچھا ماشاءاللہ انگلینڈ چلا گیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے جان کے دیکھیے کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے. میں نے یہ سروے یونیورسٹیز میں جا کے کیا, میں نے کالجز میں لوگوں سے پوچھا. ایک کالج میں نے جا کے پوچھا, آپ مجھے یہ بتائیے بچوں سے کہ اگر آپ کی آج ڈگری مل جائے اور ساتھ ہی باہر ایک شخص کھڑا ویزے دے رہا ہو آسٹریلیا کے, امریکہ کے, برطانیہ کے, تو آپ میں سے کتنے لوگ اس ویزے کو لینے کو تیار ہوں گے؟ اچھا اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں بہن, کتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا؟ 100% نے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 100% نے نہیں, 110% نے, کیونکہ جو ان کے ٹیچر تھے نا انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. جو آگے استاد یونیورسٹی کے پڑھانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دیں ویزا, ہم بھی جاتے ہیں. اچھا میں باہر جانے کو منع نہیں کر رہا, پلیز خدا کے لیے میری اس گفتگو سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بچوں کا روزگار اچھا ہو. میں بالکل یہ نہیں چاہتا. ہمیں چاہیے, ہمیں تاجر چاہیے, ہمیں بزنس انٹرپرینورز چاہیے, ہمیں بہت زبردست قسم کے انڈسٹریلسٹ چاہیے, ہمیں بہت بڑے ڈاکٹر چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جو آپ کے اور میرے بچے ہونے چاہیے. ہمیں ان سب کو چاہیے. لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہے ہماری ضرورت کا درجہ. جو ہمارا ایم ہے با کردار ہونے کا, اس کا اس کے ساتھ بہت معمولی تعلق ہے. کردار کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. ایک غریب آدمی بھی با کردار ہو سکتا ہے اور ایک امیر آدمی بھی بد کردار ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے کردار کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے کہ کردار ہے. کردار یہ ہے کہ میرے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ مجھے صحیح راستے سے کوئی ٹیمپٹیشن ہلا نہ سکے, مجھے صحیح راستے سے کسی قسم کا لالچ ہٹا نہ سکے, مجھے صحیح راستے سے کسی قسم کا خوف ہٹا نہ سکے. اور وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ وہ جو قوت محرکہ اور وہ جو پیشنٹ, جو کہ محمود صاحب نے اور بھائی منصور